خوش آمدید پائیدار ترقی کے ہدف 3 کو سمجھنے کے لیے اچھی صحت اور فلاح و بہبود۔ ایک طرف تو صحت کا ایک بہت بڑا عالمی وعدہ ہے، مطلب سب کے لیے ایک بہتر زندگی کا خواب، اور پھر دوسری طرف ہے اسے حقیقت بنانے کی ایک کٹھن، ایک مشکل جدوجہد۔ آج ہم اسی وعدے اور حقیقت کے بیچ کا جو فاصلہ ہے نا، اسے سمجھنے کی کوشش کریں گے، خاص طور پر پائیدار ترقی کے ہدف نمبر 3 کے حوالے سے۔ اچھا، تو اس ہدف کا جو سرکاری مشن ہے وہ کچھ یوں ہے: ہر عمر کے تمام لوگوں کے لیے صحت مند زندگی کو یقینی بنانا اور فلاح و بہبود کو فروغ دینا۔ سننے میں تو یہ بہت ہی متاثر کن اور امید بھرا لگتا ہے نا؟ تو آج اس پوری گفتگو میں ہم کہاں سے شروع کریں گے؟ پہلے تو اس عالمی وعدے کو دیکھیں گے، پھر سمجھیں گے کہ بھئی یہ اچھی صحت کا اصل مطلب ہے کیا۔ اس کے بعد پاکستان کے صحت کے 3 گنا بوجھ پر بات ہوگی، اہداف اور حقیقت کا موازنہ کریں گے اور دیکھیں گے کہ کون سے ٹولز استعمال ہو رہے ہیں، اور آخر میں سب سے بڑا سوال کہ اگر پالیسیاں ہیں بھی تو پھر اصل چیلنج کیا ہے۔ ٹھیک ہے، تو آئیے اس میں تھوڑا گہرائی میں جاتے ہیں۔ یہ جو اچھی صحت کا ایک بڑا ویژن ہے، یہ اصل میں کن ٹھوس اہداف، کن کانکریٹ گولز پر مشتمل ہے؟ تو سب سے پہلا اور اہم ہدف ہے ماؤں کی زندگیاں بچانا۔ مقصد یہ ہے کہ 2030 تک ہر 1 لاکھ زندہ پیدائشوں پر ماؤں کی اموات کی تعداد 70 سے بھی کم ہو جائے۔ ظاہر ہے ایک صحت مند معاشرے کی بنیاد تو ایک صحت مند ماں ہی ہوتی ہے۔ اس کے بعد اگلا مقصد آتا ہے ان اموات کو روکنا جن سے بچایا جا سکتا ہے، یعنی ہمارے سب سے چھوٹے بچوں کی زندگیاں۔ ہدف یہ ہے کہ نوزائیدہ بچوں کی اموات کو فی 1000 12 تک اور 5 سال سے کم عمر بچوں کی اموات کو 25 تک لایا جائے۔ اب یہاں صحت کی جنگ سمجھنے کے 2 محاذوں پر لڑی جا رہی ہے۔ ایک طرف تو ٹی بی اور پولیو جیسی متعدی بیماریوں کی وباؤں کو ختم کرنا ہے، اور دوسری طرف ذابیطس اور دل کی بیماریوں جیسی غیر متعدی بیماریاں ہیں، ان سے ہونے والی اموات کو کم کرنا ہے۔ اور پھر آتا ہے وہ ہدف جو ان سب کو آپس میں جوڑتا ہے، اور وہ ہے یونیورسل ہیلتھ کوریج، مطلب اس بات کو یقینی بنانا کہ ہر شخص کو معیاری طبی سہولیات ملیں اور علاج کا خرچ کسی کو غریب نہ بنا دے۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ SDG 3 کے پورے وعدے کی روح ہے۔ اچھا، اب عالمی منظر نامے سے ذرا قومی سطح پر آتے ہیں اور پاکستان کو ایک کیس سٹڈی کے طور پر دیکھتے ہیں کہ یہ جو بڑے بڑے اہداف ہیں، یہ حقیقت کی دنیا میں آخر نظر کیسے آتے ہیں۔ پاکستان کو صحت کے شعبے میں جسے کہتے ہیں ٹرپل برڈن یا 3 گنا بوجھ کا سامنا ہے۔ پہلا بوجھ تو ہے پرانے مسائل کا، جیسے متعدی بیماریوں اور ماں بچے کی صحت کا نامکمل ایجنڈا۔ اس کے اوپر دوسرا بوجھ ہے ذیابیطس جیسی غیر متعدی بیماریوں کی بڑھتی ہوئی وبا کا، اور پھر تیسرا موسمیاتی تبدیلی اور نئی وباؤں جیسے بالکل نئے خطرات بھی ہیں۔ تو وعدے تو ہم نے دیکھ لیے، اب دیکھتے ہیں کہ حقیقت کیا کہتی ہے۔ چلیں ذرا اعداد و شمار پر ایک نظر ڈالتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ عالمی اہداف اور پاکستان کی جو زمینی صورتحال ہے اس میں آخر فرق کتنا ہے۔ سب سے پہلا فرق تو ماؤں کی شرح اموات میں ہی دیکھ لیں۔ SDG کا ہدف ہے 70 سے کم، جبکہ پاکستان کی حقیقت کیا ہے؟ تقریباً 154 اموات فی 1 لاکھ زندہ پیدائشیں، مطلب ہدف سے دگنی سے بھی زیادہ۔ اور جب ان دونوں نمبروں کو یوں ساتھ رکھ کر دیکھا جائے تو یہ فاصلہ بالکل صاف نظر آ جاتا ہے۔ ایک طرف وہ ہے جہاں ہمیں ہونا چاہیے، اور دوسری طرف وہ جہاں ہم اس وقت کھڑے ہیں۔ یہ واقعی ایک بہت بڑا چیلنج ہے۔ اچھا، اب نوزائیدہ بچوں کی اموات کو دیکھتے ہیں۔ ہدف ہے 12 فی 1000، لیکن پاکستان میں یہ شرح تقریباً 39 ہے، یعنی 2030 کے ہدف سے 3 گنا سے بھی زیادہ۔ تو یہاں بھی یہ اعداد و شمار ایک بالکل واضح کہانی بیان کر رہے ہیں۔ یہ صرف نمبرز نہیں ہیں، یہ دراصل ہمارے صحت کے نظام کے لیے ایک بہت بڑے چیلنج کی نشاندہی کر رہے ہیں۔ اور متعدی امراض کے خلاف جنگ تو خیر جاری ہی ہے۔ پاکستان دنیا کی ان آخری 2 ممالک میں سے ایک ہے جہاں پولیو اب بھی موجود ہیں۔ ٹی بی کا بوجھ بھی یہاں دنیا میں سب سے زیادہ ہے، اور اوپر سے ہیپاٹائٹس بی اور سی کی ایک خاموش وبا بھی پھیلی ہوئی ہے۔ تو یہ تو ہو گئے چیلنجز۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان سے نمٹنے کے لیے کیا کیا جا رہا ہے۔ چلیں پاکستان کے پاس جو صحت کے اہم ٹولز ہیں، یعنی جو پروگرامز ہیں، ان پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔
پاکستان کے صحت عامہ کے نظام میں 4 ستون بہت اہم ہیں۔ ایک تو لیڈی ہیلتھ ورکرز ہیں جو ہر گھر تک پہنچتی ہیں، دوسرا صحت سہولت پروگرام جو مالی تحفظ دیتا ہے، تیسرا حفاظتی ٹیکوں کا پروگرام جو بچوں کو بچاتا ہے، اور چوتھا پولیو کے خاتمے کی قومی مہم۔ ذرا لیڈی ہیلتھ ورکرز پروگرام کے سائز پر غور کریں۔ 1 لاکھ سے زیادہ ہیلتھ ورکرز، ان پر مشتمل یہ نیٹ ورک کمیونٹی کی سطح پر صحت کی دیکھ بھال کی، جسے کہتے ہیں ریڑھ کی ہڈی ہے۔ اور صحت سہولت پروگرام، یہ یونیورسل ہیلتھ کوریج کے وعدے کو پورا کرنے کی شاید سب سے بڑی کوشش ہے۔ اس کا ایک ہی بڑا مقصد ہے لاکھوں خاندانوں کو مہنگے علاج کی وجہ سے غربت میں جانے سے بچانا۔ اور اب ہم آتے ہیں اپنے تجزیے کے سب سے اہم سوال پر۔ اگر اچھے پروگرام موجود ہیں تو پھر نتائج کیوں نہیں مل رہے؟ آئیے اس پیچیدہ فرق کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں جو کاغذ پر بنی پالیسیوں اور زمینی حقیقت کے درمیان موجود ہے۔ تو سب سے اہم نقطہ یہاں یہ ہے کہ بات صرف ایک چیز کی نہیں ہے۔ اچھی پالیسیاں ہونے کے باوجود عمل درآمد میں خامیاں ہیں، صحت پر سرکاری خرچ بہت کم ہے، آبادی میں تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے، اور پھر سیلاب جیسے موسمیاتی جھٹکے، یہ سب چیزیں مل کر بہترین پروگراموں کی راہ میں بھی رکاوٹ بن جاتی ہیں۔ تو بات گھوم پھر کر وہیں آ جاتی ہے جہاں سے شروع ہوئی تھی۔ پاکستان کے پاس صحیح پالیسیاں بھی ہیں، ایک مضبوط کمیونٹی نیٹ ورکس بھی ہے، اور قومی ہیلتھ انشورنس اسکیم بھی موجود ہے۔ لیکن اعداد و شمار یہ بتاتے ہیں کہ اہداف کو پورا کرنے کے لیے ایک بہت گہری جدوجہد ابھی بھی جاری ہے۔ تو آخر میں یہ سوال ہمارے سامنے رہ جاتا ہے کہ اگر صحیح پالیسیاں موجود ہیں تو پھر سب کے لیے اچھی صحت کی راہ میں اصل رکاوٹ کیا ہے؟ شاید اس کا جواب صرف پالیسیوں میں نہیں بلکہ کہیں اور تلاش کرنا ہوگا۔ آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ۔ میں ہوں محمد ذیشان آوان۔ ہمارے ویژن 2047 کو سمجھنے اور اس میں حصہ لینے کے لیے ہمارے ساتھ رجسٹر ہوں۔